بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کا یہ ایپیسوڈ دو لحاظ سے بڑا ہی اسپیشل ہے. ایک تو آج لائف ایٹ امارات کا پہلا پوڈ کاسٹ ہم لوگ شوٹ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں جو میری سامنے والی کرسی پر براجمان ہیں، وہ اس گروپ کے پہلے امپلائی ہیں، یعنی کہ دا فرسٹ امپلائی آف امارات گروپ آف کمپنیز. ویسے اگر ہم کچھ عرصہ قبل یعنی کہ تھوڑا سا رول بیک کریں ان دا اسپیس آف ٹائم، تو جب آپ کسی کالج گوئنگ اسٹوڈنٹ سے یا یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے آگے کس فیلڈ کو پرسو کرنا ہے، کس پیشن کو پرسو کرنا ہے، تو تین الفاظ میں آپ کو جواب ملتا تھا، یا یوں کہیے کہ تین الفاظ میں سے کسی ایک میں وہ اپنا جواب دیتا تھا، اور وہ تین الفاظ ہوتے تھے ڈاکٹر، پائلٹ یا انجینئر. لیکن وقت بدلا، حالات بدلے، اور کچھ نئے فیلڈز نے سر اٹھایا. اس میں ٹیکنالوجی نے بڑا ہی زبردست رول پلے کیا. اس میں مزید کچھ لوگوں کی انکلینیشنز، کچھ گلوبل پریکٹسز، انہوں نے بڑا ہی زبردست قسم کا کردار ادا کیا. اور ریئل اسٹیٹ بھی ایسا ہی ایک پروفیشن ہے جس نے وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہی بھرپور طریقے کے ساتھ اپنا سر اٹھایا. ریئل اسٹیٹ نے سر کیسے اٹھایا؟ اس میں جو پرسنل اور پروفیشنل گروتھ ہے اور اس کے جو پراسپیکٹس ہیں، اس کا بہت ہی زبردست قسم کا کردار ہے. آج کی ایپیسوڈ میں جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، جن کا کچھ الفاظ قبل میں نے تعارف بھی کرایا کہ ہی واز دا فرسٹ امپلائی آف دس گروپ. نعمان ملک، ریجنل مینیجر ایجنسی 21. سب سے پہلے تو بتائیے کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. تھینک یو واصف فار کالنگ می ہیئر. تھوڑا سا مجھے بتائیے گا، نعمان ملک اینڈ امارات، تو یہ پانچ کیسے کراس ہوئے؟ لائک ہاؤ ڈڈ یو بیکم دا فرسٹ امپلائی آف دس گروپ؟ بیک ان 2016 fortunately I met سر شفیق, سر شرزیل اینڈ سر فرحان. میں نے سر شفیق کی رہائش پہ وہاں پہ انٹرویو دیا اینڈ آئی گاٹ سلیکٹڈ. لکلی آئی واز دا فرسٹ امپلائی who was hired back in June 2016. آج when you look back in the due course of time تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ Well, it was a tremendous journey. It was a journey of hard work, persistence, too much pressure, learning, and there are so many things which I'll explain in this interview. کہتے ہیں نا کہ a journey of 1000 miles begins with a single step. تو کس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا؟ Well, I switched several departments. Initially, I was hired in the designing department. اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. دین آئی وینٹ ٹو کی اکاؤنٹس مینجمنٹ. اچھا، ڈیزائن وہ گرافک ڈیزائن؟ یا دیٹ واز گرافک ڈیزائننگ. سو دا سیکنڈ ڈپارٹمنٹ واز کی اکاؤنٹس مینجمنٹ. دین آئی چینج اندر ڈپارٹمنٹ. آئی وینٹ ان ٹو بزنس ڈیولپمنٹ. But it was probably Sir Shafiq who realized the true potential of myself, and that was in sales. تو ریئل اسٹیٹ ایز اے پروفیشن کیا آپ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے لفظوں میں اس کا احاطہ کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو سمرائز اٹ؟ Well, real estate is the most recognized industry in the world. پاکستان میں کچھ عرصہ پہلے اس انڈسٹری کی اتنی اہمیت نہیں تھی. But yes, it is a very rewarding industry. There are more than 40 allied industries جو کہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ریلائی کر رہی ہوتی ہیں. الائڈ انڈسٹریز سے میرا مطلب آپ کا یہی ہوگا کہ جب اس ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا، اس سیکٹر کا پہیہ چلتا ہے تو ساتھ جو جڑی صنعتیں ہیں ان کا بھی پہیہ چلتا ہے. بالکل ایسے، بالکل ایسے. اچھا، اور اس میں جو آپ کی ٹائلز ہو گئی، سیمنٹ ہو گئی، آپ کے مطلب بے تحاشا اس طرح کے نام. یس، دیر آر لاٹ آف allied industries. ٹوٹل 40 سے زیادہ ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں. لیکن یہ پروفیشن از ناٹ دیٹ ایزی ایز ویل. اٹ ریکوائرز ہارڈ ورک، پرسسٹنس، کانفیڈینس اینڈ موسٹ آف آل ٹرسٹ. ٹرسٹ میٹرز اے لاٹ ان ریئل اسٹیٹ. ایک تاثر ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں یار فراڈ بڑا ہوتا ہے. مطلب میں کہیں انویسٹ کرنے جا رہا ہوں تو کہتے ہیں یار یہ ڈیلر تو خوار کراتے ہیں، پراپرٹی ڈیلر. اور ایک بڑا ہی میں مطلب آپ کو ماشاء اللہ سے آپ کا اٹائر جس طرح سے ہے، یہ جس طرح سے ہمارا گروپ ہے، جس طرح سے یہ مطلب دا وے یو ڈریس از دا وے یو امپریس. تو ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ جو یوتھ آ رہی ہے کس طرح سے اس تاثر کو نگیٹ کیا جا رہا ہے؟ اٹس ناٹ لائک دا کیس رائٹ ناؤ. ابھی بہت پڑھے لکھے نوجوان ینگ بلڈ از کمنگ ان ٹو دس انڈسٹری. آر آرگنائزیشن امارات اینڈ ایجنسی 21 اس میں بھی بہت اچھی یونیورسٹیز سے لوگ ابھی اس پروفیشن میں آ رہے ہیں.
اس سے پہلے ایک پٹوار کا نظام ہوتا تھا. دین کیم ریئل اسٹیٹ ڈیلرز. ایک ڈیلرز کا نام جو ہے بڑا اور نام ہے, لیکن ریئل اسٹیٹ ڈیلرز پہلے جو ہے اس فیلڈ میں بہت زیادہ ہوتے تھے. لیکن ابھی ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے جس کا نام ہے ریئل اسٹیٹ ایڈوائزرز. ریئل اسٹیٹ ایڈوائزرز یا ریئل اسٹیٹ ایڈوائزری, واٹ ڈز دس مین؟ ویل ایڈوائزرز فرسٹ آف آل دے آر ایجوکیٹڈ پرسنس. اچھا. وہ کوئی چیز ایسی کلائنٹس کو نہیں بتاتے جو کہ کلائنٹ کی نیڈ کے اکارڈنگ نہ ہو. جب تک آپ کسی پروڈکٹ پہ کنونس خود نہیں ہوتے, آپ اس ٹائم تک کسی کلائنٹ کو وہ چیز سیل نہیں کر سکتے. اچھا, تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ شفیق اکبر نے آپ سے کہا کہ آپ سیلز کی طرف جائیں, یعنی کہ جو آپ کے اندر سیلز کا ہنر تھا, اس گوہر کو تراشنے میں ان کی لیڈرشپ کا بڑا کردار ہے. تو لیڈرشپ کا کیا رول ہوتا ہے ایک امپلائی کی پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ میں؟ اور آپ خود بھی ایک پروفیشنل ایک لیڈرشپ رول میں ہیں, تو ہاؤ ڈو یو انکلکیٹ دیٹ فیلنگ ٹو یور ٹیم میٹس؟ ویل لیڈرشپ میٹرز اے لاٹ. وہ کہتے ہیں کہ دا لیڈر از سم ون ہو لیڈس بائی ایگزامپل. سو شفیق صاحب نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, ہمیں بہت زیادہ موٹیویشن دی. ہی ورک فار 16 hours a day in the start. اور ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی اسی پیشن سے, اسی لگن سے اس کے ساتھ کام کرتے تھے. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی انکلکیٹ ٹو آور ٹیمز ایز ویل. ہم موسٹ آف دا ٹائم سیٹرڈیز کو بھی کام کرتے ہیں, ایون نائٹس کو بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ ہم اس چیز کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پیشن کے ساتھ, اور پیشن ونس اگین کہ جب آپ بلیف ایک رکھتے ہیں تو پھر آپ اس پیشن کو مرر بھی کرتے ہیں اور اپنے اندر بھی لے کر آتے ہیں. اب میں بالکل ماڈرن ڈے کی بات کرتا ہوں, آج کی بات کرتا ہوں. ہاؤ از دی لائف آف نعمان ملک the realtor? Well, this is a beautiful life. So it's been 6 years at Emarat. Currently I'm working as regional manager North, جس میں پنڈی اسلام آباد میں موسٹلی آفیسز میرے پاس ہیں. بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. پراؤڈنس کی بات ہے کہ ان 6 سالوں میں بہت چیزیں سیکھیں. شفیق صاحب نے بہت چیزیں سکھائیں, اور اللہ نے اتنا اچھا مقام دیا جس مقام پہ رہ کے میں بہت سی چیزیں جو میں نے شفیق صاحب سے سیکھی ہیں وہی چیزیں اپنی ٹیم کو ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. اچھا نعمان, سمر ٹائم ہے, بہت سارے بچے اس ٹائم پہ, بہت ساری یوتھ اور بہت سارے پیرنٹس اس ٹائم پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو کہ اس ٹائم پر یہ فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے بچے کو یا خود کو, ایک یوتھ انڈیویجول کی بات کر رہا ہوں, کہ کس لائن کی طرف خود کو لے کر جایا جائے. تو ریئل اسٹیٹ ایز اے پروفیشن کیسا ہے؟ ایک عام تاثر ہے کہ ریئل اسٹیٹ والے جو ہے بڑا پیسہ کماتے ہیں, تو فائنینشیل اسپیکٹ سے بھی بتائیے, پرسنل اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بتائیے. ہاؤ از ریئل اسٹیٹ ایز اے پروفیشن؟ Well, real estate is one of the most recognized industry in the world. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس سے پہلے اتنے پڑھے لکھے لوگ, فریش لوگ, ینگ لوگ اس فیلڈ میں نہیں تھے. جس نے بھی میٹرک کیا ہوا ہے وہ اس فیلڈ میں آ جاتا ہے, لیکن ابھی یہ تاثر چینج ہو رہا ہے, چیزیں چینج ہو رہی ہیں. یس, اٹ از چینجنگ. ناؤ پیپل فرام ویل ریپیوٹیڈ انسٹیٹیوشنز آر کمنگ ان ٹو دس فیلڈ. سیکنڈلی, جو آپ نے فائنینشیل کی بات کی, تو یس اٹ از اے ویری ریوارڈنگ انڈسٹری. جیسے اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جتنا آپ گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اٹ از سیم لائک دس. جتنا آپ ہارڈ ورک کریں گے, جتنا آپ اسمارٹ ورک کریں گے, جتنا زیادہ آپ اس فیلڈ کو ٹائم دیں گے, اور جتنا آپ آنیسٹی سے اس فیلڈ میں کام کریں گے, یہ اتنی ہی ریوارڈنگ انڈسٹری ہے. اچھا, ایک بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے, فار ایگزامپل میں سمجھ لیتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آئی ایم ان دی فائنل ایئر آف مائی یونیورسٹی, میں ڈیسائڈ کر رہا ہوں کہ میں نے کون سی پروفیشن اڈاپٹ کرنی ہے. میں نے ریئل اسٹیٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا آپ کو سن کر. تو اب مجھے اپنے اندر کون سے وہ 4-5 ٹریٹس انکلکیٹ کرنے ہیں کہ میں ریئل اسٹیٹ پروفیشن کے لیے ٹیلر میڈ بن سکتا ہوں, بیسٹ فٹ بن سکتا ہوں؟ ویل, ریئل اسٹیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ لائک آپ کے اندر ہو تبھی آپ ریئل اسٹیٹ میں آ سکتے ہیں. مطلب ون سائز فٹس آل نہیں ہے. یس, اٹس ناٹ لائک دیٹ. یس, بٹ یو شوڈ ہیو لائک ویری گڈ کمیونیکیشن اسکلس. یو شوڈ بی فاسٹ لرنر. اوکے. You should be very sharp. Attention to detail. Yes, attention to detail, very sharp.
اینڈ لاسٹلی یو شوڈ بی ویری ہارڈ ورکنگ پرسن. پراپرٹی ڈیلر کی ایک بڑی ٹیبو قسم کی ٹرم ہے یار, یہ خوار بڑا کراتے ہیں. تو ہاؤ از امارات گروپ نگیٹنگ دس تاثر, اور اس میں یوتھ کس طرح سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے جو اب آ رہی ہے فریش گریجویٹ ہو کے ایک جذبے کے ساتھ کہ یار پاکستان کو کچھ دینا ہے, کچھ پرسنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. وٹ ڈو یو تھنک از دا آنسر ٹو دس کویسچن؟ Well, trust deficit is something which is very common in real estate. پاکستان میں بائرز یا کلائنٹس ریئل اسٹیٹ ایجنٹس پہ اتنا ٹرسٹ نہیں کرتے. بٹ ناؤ دا سسٹم از چینجنگ. اس سے پہلے پٹوار کا نظام تھا, دین کیم پراپرٹی ڈیلرس, بٹ ناؤ از دا ٹائم آف ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ایڈوائزرز. اچھا, ایک کلائنٹ, ایک لے مین کس طرح سے اسرٹن کرے کسی بھی پروجیکٹ کی فیزیبلٹی کو, کسی بھی پروجیکٹ کے ایک بہترین ROI کو کس طرح سے وہ اسرٹن کرے کہ یار یہ پروجیکٹ ٹھیک ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے؟ کون سے وہ چیدہ نکات ہیں کہ جن کی جانب اس کی نگاہ جانی چاہیے؟ The basic thing for the client to understand is that he should be knowing کہ وہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. So the first thing is approvals سب سے امپورٹنٹ چیز ہیں before investing anyway. جو OADD کی بات ہوتی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. This is the model which was introduced by Amarat Group, which stands for ownership, approvals, demand and delivery. Okay. So ownership is the first thing which client should be seeing. کہ یار میں اگر کہیں انویسٹ کر رہا ہوں تو اس میں ایسا نہ ہو کہ 3-4 لوگوں کا کلیم نکلا ہے اس ایک زمین پہ. اس کے بعد اپروول اگر میں آپ کو بتاؤں تو اٹ از کہ اگر میں کہیں انویسٹ کر رہا ہوں تو متعلقہ جو قانونی ادارے ہیں ان کی طرف سے NOCs کا حصول ہو چکا ہے کہ نہیں. تو ڈیمانڈ اور ڈیلیوری کا کیا مقصد ہے اس میں؟ Well, demand and delivery are the most crucial parts in this OADD model. Okay. Delivery is something جس کے اوپر کلائنٹ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اس ڈیولپر نے یا اس سے پہلے اس صاحب نے کتنے پروجیکٹس یا کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ڈلیور کی ہوئی ہیں, ان کی تکمیل کی ہوئی ہے. اگر ایک صاحب ہیں جنہوں نے 10 مرلے کا گھر نہیں بنایا اور وہ اچانک سے اپنی ایک پوری ہاؤسنگ سوسائٹی کھولنا چاہ رہے ہیں, سو وہاں پہ بہت سے لوپ ہولس درمیان میں لکوناز آ جاتے ہیں جن سے سسپیشنز ڈاؤٹس جنم لیتے ہیں. بالکل. اور ڈیمانڈ کا اس میں کیا رول ہوگا؟ So the demand is a very important factor in OADD. ہمارے پاس پاکستان کے موسٹلی میجر سٹیز میں پلاننگ سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. میں جیسے پنڈی اسلام آباد کی ایگزامپل لیتا ہوں, یہاں پہ 3 میجر روڈز ہیں. دا فرسٹ ون از سری نگر ہائی وے, دا سیکنڈ ون از مین GT روڈ, اینڈ دا تھرڈ ون از اسلام آباد ایکسپریس وے, جسے اسلام آباد ہائی وے بھی ہم کہتے ہیں. سو یہاں پہ اگر کسی نے پنڈی اسلام آباد میں کمرشل اور ریزیڈینشیل ڈیولپمنٹ کرنی ہے, کن ایریاز میں کمرشل بننا چاہیے, کن ایریاز میں ریزیڈینشیل بننا چاہیے, آپ کا کتنا کمرشل اس جگہ پہ آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے, کتنا کمرشل مزید آ سکتا ہے, کتنا ریزیڈینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے اور کتنا مزید آ سکتا ہے. دیٹ از سم تھنگ وچ از کالڈ ڈیمانڈ, اینڈ دیٹ پلیز اے میجر رول وائل انویسٹنگ فار اینی ون. So Noman, how is a day in the life of a realtor like? مطلب دن کیسے ہوتا ہے, صبح سے لے کر شام تک کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ So the day of realtor starts from the last night. ہم پچھلی رات کو ہی اپنے نیکسٹ ڈے کا پورا پلان اپنی ڈائری پہ لکھ لیتے ہیں, وچ مینز ہم نے نیکسٹ ڈے میں کیا کیا میٹنگ کرنی ہے, کن کن کلائنٹس کو اپروچ کرنا ہے, کن ٹیم لیڈ سے یا کن ایڈوائزر سے ہم نے بات کرنی ہے, کیا ہمارے پینڈنگ ٹاسک ہیں جو کہ ہم نے کمپلیٹ کرنے ہیں, اور پلاننگ میں ہماری کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں. وہ سارے ٹاسک ہم پچھلی رات کو ہی اپنی ڈائریز پہ لکھ لیتے ہیں. سو دا ڈے اسٹارٹس فرام دا مارننگ میٹنگ. آل دوز تھنگس وچ آئی جسٹ مینشن, یہ مارننگ میٹنگ کا حصہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس سب میں ڈریسنگ کا کتنا کردار ہوتا ہے, ایک ریئلٹر اور اس کی ڈریسنگ, ایک ڈریس کوڈ آرگنائزیشن کا, وٹ رول ڈز اٹ پلے؟ Well, dressing is something which differentiates between an advisor and a real estate agent. Okay. So dressing matters a lot. Internationally, real estate میں سب سے زیادہ sharply dressed لوگ realtors ہوتے ہیں. اچھا. لیکن پاکستان میں this thing is not common. But we are introducing this concept where all of our agents, ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں, they are wearing
2 piece suits along with ties. ان کے پاس ایک لیپ ٹاپ بیگ ہوتا ہے along with a complete kit تاکہ کلائنٹ کے پاس ہم جو بھی کلائنٹس ہمیں وزٹ کر رہے ہیں انہیں بہت ایک اچھا امپریشن جائے. اچھا، چونکہ ہم اس پروفیشن کی ایز اے ہول بات کر رہے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ویورز میں ایک بڑا حصہ خواتین کا بھی ہے، تو خواتین کے لیے اس فیلڈ میں کتنا ایک اسکوپ ہے، جینڈر ایکویٹی اس پروفیشن میں کتنی ہے؟ ہم اگر اپنی آرگنائزیشن کی بات کریں تو اس میں وی ہیو اراؤنڈ 30% آف فیمیلز ان دس آرگنائزیشن. اگر آپ ایک اچھا اور پروفیشنل انوائرمنٹ دیں، بہت اچھی اگر آپ ٹریننگ کریں تو یس یو کین میک این انوائرمنٹ جہاں پہ خواتین اس رول میں آ سکتی ہیں. جس طرح انٹرنیشنلی اس سیکٹر میں خواتین کا بہت زیادہ کردار ہے، پاکستان میں بھی میرے خیال میں خواتین بہت میجر رول پلے کر سکتی ہیں اس سیکٹر کو بہتر بنانے میں. نعمان، وائی آر ریئل اسٹیٹ فراڈ سو کامن ان پاکستان؟ دا فرسٹ تھنگ از دس دیٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے لحاظ سے کوئی ریگولیٹری اتھارٹی اس ٹائم موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیر از نو سسٹم فار اٹ فار دا چیک اینڈ بیلنس آف ریئلٹرز اینڈ آل دا ٹرانزیکشنز. ایک زمانے میں ریڈا کی بات چل رہی تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا، ابھی تک اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، بٹ یس دا گورنمنٹ از ورکنگ آن دوز تھنگس. دا سیکنڈ تھنگ از دس کہ کلائنٹس کسی بھی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے موسٹ آف دا کلائنٹس یہ بادر ہی نہیں کرتے کہ آیا وہ جس پروجیکٹ میں یا جس ہاؤسنگ سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی لیگلٹیز ٹھیک ہیں بھی یا نہیں، آیا اس کے اپروولس ہیں، آیا اس کی ڈیمانڈ ہے. تو دیٹ از سم تھنگ وچ ان پاکستان از لیگنگ انفارچونیٹلی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از دس کہ یہاں پہ جو ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں. ناؤ دا سسٹم از چینجنگ. young people are coming into this field, educated persons are coming into this field. لیکن وہ ایک سسٹم کے تحت اب آنا شروع ہوئے. لیکن اگر آپ ایک میکرو لیول پہ چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ لگے گا کہ شاید ابھی تک کوئی فکسڈ اس کا کرائٹیریا نہیں ہے، کوئی بھی اٹھ کے پراپرٹی کا کام شروع کر سکتا ہے. بالکل ایسی ہے. بٹ انٹرنیشنلی اگر آپ باقی کنٹریز میں دیکھیں تو ریئل اسٹیٹ میں آنے کے لیے آپ کو بہت سی سرٹیفکیشنز کرنی پڑتی ہیں. یس وی آر دا فرسٹ ون ان پاکستان who introduced real estate certification from different universities of Pakistan. ابھی اس سرٹیفکیشن سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. بہت سے ایسے نوجوان جو کہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ پہلے ان چیزوں کو سمجھیں گے، جو کامن فراڈلنٹ پریکٹسز ہیں ان چیزوں سے گزریں گے، اور اس کے بعد اگر اسٹیپ ان کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس فیلڈ میں بہت سی چیزیں بہتر ہونے کے چانسز. اچھا، تو اگلا جو میرا سوال ہے اس کا ایک پورشن تو آپ نے آنسر کر دیا کہ اکیڈیمیا کو ریئل اسٹیٹ سے لنک کر کے امارات گروپ نے ایک بہتر تبدیلی کا آغاز کیا، لیکن ریئل اسٹیٹ فراڈز میں کمی لانے میں امارات گروپ کیا رول پلے کر رہا ہے؟ سب سے پہلے تو وی آر برنگنگ ان پیپل فرام ویل ریناؤنڈ یونیورسٹیز. دا سیکنڈ تھنگ از اور منیمم ریکوائرمنٹ فار دا جاب از بیچلرس. سو پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ ابھی آ رہے ہیں. اس کے بعد وی ہیو ڈفرینٹ پروجیکٹس، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس جس میں ہم کچھ کام کر رہے ہیں. جیسے وی ہیو جسٹ لانچڈ پراپرٹی ویریفیکیشن سروس. دیٹ از اے پروجیکٹ آف ون آف آور کمپنی پراپ شو. اس میں کسی بھی کلائنٹ نے کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں کسی بھی کمرشل جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ اس کی لیگل ویلیو کو وہاں سے ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹ از آلسو سم تھنگ وچ وی انٹروڈیوسڈ. دا تھرڈ تھنگ از دس that we have done at least 20,000 transactions in the past 6 years. اور اس میں جو aggrieved clients ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ There is none. Okay, a big zero. اللہ کا شکر ہے we don't have any pending complaints so far. تو اپروولز اور ڈیمانڈس کا یہاں پہ کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے؟ ویل کسی بھی پروجیکٹ کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے وی ہیو اے کمپلیٹ فیزیبلٹی رپورٹ جس میں بہت زیادہ ڈیوریشن پہ ریسرچ ہوتی ہے. وی ہیو اے سپریٹ ڈپارٹمنٹ فار دیٹ جو کہ اس پروجیکٹ کی فیزیبلٹی، اس کی فیوچر میں کیا پرائس گروتھ ہوں گی، کیا وہاں پہ
सोसाइटी या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को मॉनिटर करती है. एंड वंस वी हैव अ कंप्लीट फिजिबिलिटी फॉर एनी प्रोजेक्ट, ओके, तो उसके बाद हम जो भी वहाँ पे गवर्निंग अथॉरिटीज़ हैं, जो भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, जो कि उसकी ओनरशिप और अप्रूवल से रिलेटेड हैं, ठीक है. हम वहाँ से पहले 14 पॉइंट्स अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद ही अपने सारे प्रोजेक्ट्स को मार्केट और सेल करते हैं. अच्छा नोमान, कैन यू रिकॉल योर फर्स्ट डील? पहली डील जब हुई थी, क्या तासुरात थे, क्या जज्बात थे, क्या एहसासात थे? So the first deal, yes, I still remember. Although I have done more than 300 transactions so far. माशाल्लाह. लेकिन पहली डील इंसान को हमेशा याद रहती है. पहली डील और पहली मोहब्बत हमेशा. बिल्कुल ऐसी है. पहली मोहब्बत वाली साइड पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन पहली डील के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा. So I called my friend and I told him about this company and this organization, और हम जो commercial projects उस टाइम अनाउंस किए थे. And he was not willing, but somehow he helped me making sure that my first deal is secured. It was help from him. Later on it gave me so much boost and so much confidence. वहाँ से मेरे वर्किंग स्टाइल और मेरी सेलिंग का जो कॉन्फिडेंस लेवल था उसने इतना बूस्ट दिया कि इन द फॉलोइंग मंथ आई क्लोज एट लीस्ट 5 डील्स. तो ये आपने उस एक डील से द ब्रांचेस जो है वो स्प्रेड होना शुरू हुई. तो लर्निंग की यहाँ पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं. वो एक चीज़ जो आपने इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के सीखी, कौन सी वो चीज़ है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं समझता हूँ दैट आई शुड एक्सप्लेन हेयर इज़ दैट यू शुड बी ऑनेस्ट टू योर क्लाइंट्स. ओके. अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ ऑनेस्ट हैं, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसमें आप ट्रांसपेरेंट हैं, आप क्लाइंट को वही चीज़ बता रहे हैं, उसे बेहतरीन मशवरा दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ हार्ड अर्न मनी. सो अगर आप ऑनेस्ट हैं तो दैट इज़ समथिंग जो कि क्लाइंट हमेशा याद रखेगा. एंड he'll give you so much references कि आपका जो कारोबार है या आपकी जो सेल्स की फील्ड है उसमें खुद ही अल्लाह आपके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर. तो कहते हैं कि वो जो कस्टमर है कभी भी अकेला नहीं आता. आप एक कस्टमर बनाएं, आप 100 कस्टमर्स बनाते हैं. बिल्कुल ऐसे. कि अगर ज़िंदगी रिवाइंड हो तो दोबारा रियल एस्टेट को एज अ प्रोफेशन चूज़ करेंगे या आपकी बार डिज़ाइन की तरफ जाने का इरादा है? Well, I am very satisfied with this profession. अल्लाह का शुक्र है अभी जिस डेजिग्नेशन पे हूँ, जिस जगह पे हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, इसने बहुत कुछ दिया है. मुझे अफसोस तो ये है कि मैंने इस प्रोफेशन को थोड़ा लेट स्टार्ट किया. ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तो बहुत देर से मिला है. हाँ. सो यस, मुझे अगर दोबारा से मौका मिलता है तो डेफिनेटली I'll choose real estate as a रियल career. एस्टेट एज अ प्रोफेशन. यंगस्टर्स जो आपको देख रहे हैं जो रियल एस्टेट प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वन लास्ट मैसेज टू माय व्यूअर्स. So yes, we need some good talented individuals. पढ़े लिखे लोगों को इस फील्ड में आना चाहिए. इस फील्ड में आप आके इज़्ज़त भी बहुत कमाएंगे, पैसा भी बहुत कमाएंगे और अपना एक बहुत बड़ा मकाम भी कमाएंगे. Noman Malik, what a pleasure to have you on the show. Thank you so much. I wish you all the best for all your future endeavors. Pleasure having you. Thank you, Wasid. सुनी आपने आज की पॉडकास्ट. उम्मीद करता हूँ कि जितना मुझे पॉडकास्ट करके मज़ा आया उतना ही आपको सुनकर लुत्फ महसूस हुआ होगा. आज की पॉडकास्ट से इतना ही. अगली बार किसी नए गेस्ट और नए प्रोफेशन के साथ. तब तक अल्लाह हाफ़िज़.